نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، راکھ کی مانند ہے یا راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح، کہ ہوا زور سے چلے اس پر ہوا، فی یوم عاصف، اندھی کے دن، لا یقدرون، نہیں پا سکیں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، علی شیء، کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، اور یہی بہت دور کے گمراہی ہے۔ الم تر الی ان اللہ خلق السماوات والارض، الم تر، الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو لے جائے گا تمہیں، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جدید، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے گا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل۔ وَبَرَزُوا، اور وہ ظاہر ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سب، فقال الضعفاء، پھر کہیں گے وہ کمزور طبقہ، کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، جنہوں نے غرور کیا تھا، یوں کہیں گے کہ انا کننا لکم، بے شک ہم تو تمہارے ہی تھے، تبعاً، تابع تھے، فہل انتم، پس کیا تم، مغنون، دور کر سکتے ہو، عنا، ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، من شیء، کسی شیء یا کسی قدر، کسی مقدار میں، قالوا، وہ مستکبرین کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا، لہدیناکم، تو ہم آپ کو بھی، آپ کی بھی رہنمائی کرتے، آپ کو بھی صراط مستقیم پر لے جاتے۔ اب اس وقت تو سواء علینا، برابر ہے ہم دونوں پر، اجزعنا، کہ ہم گھبرائے، جزع فضع کرے، ہم صبرنا یا صبر کرے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مذکورہ آیتوں میں کافروں کی اعمال کی بطلان کا ذکر ہے، ایک مثال کے ضمن میں،
جیسا کہ دنیا میں بھی دین طبقے میں، کفار میں کچھ لوگ ایسی ہیں جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں، زبردست مہمان نواز بھی ہوتے ہیں، مجبور پریشان یتیموں کی، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، رشتہ داری کا بھی خیال رکھتے ہیں، مسافروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور آج کل تو انسانیت کی بنیاد پر کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہے، تو یہ بے شک یہ جو اعمال ہے، یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، مسکینوں کا خیال، انسانی حقوق کا خیال ہے، تو سب اعمال صالحہ، لیکن اعمال صالحہ تب قابل قبول ہوگی جب اس کی بنیاد ہو، اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ آخرت میں یہ سب اعمال باطل ہے، ان اعمال کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں ان اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ تعالی نے ان کی مثال ایسے بیان کی کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو اور پھر خوب تیز آندھی اڑا کر لے جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ راکھ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، راکھ راکھ ہوتے ہے۔ پھر کسی جگہ راکھ کا ڈھیر بننا، پھر آندھی سے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کرنا، نظروں کے سامنے ظاہر ذرہ ذرہ ہونا، یہی ہے کافروں کے اعمال۔ اور یوں سمجھ لی جائے کہ یہ جو عنوان ہے کافروں کے اعمال کا، کہ ان کافروں کے اعمال بروز قیامت بیکار ہوں گے، اور ان بدبختوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان بدبختوں کے اعمال پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگی، اور نہ ان بدبختوں کو عذاب سے نجات ملے گی۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ مسائل، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ کافروں کے اعمال کا کیا ہوگا، کافر لوگ جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ گزشتہ آیتوں میں ذکر ہوا کہ دنیا میں کافروں کے اعمال کے کوئی حیثیت بروز قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل بروز قیامت، قیامت کے دن ان کافروں کے ان اعمال کی حیثیت راکھ کی ڈھیر ہوگی، جس کو تیز ہوا اڑا کر ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں اڑا دے۔ وہ سورہ فرقان میں ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال جو کر چکے ہیں ایسا کر دیں گے جیسا پریشان غبار۔ اور آیت نمبر 19-20 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، ان سب کا خالق، مالک، رازق اللہ ہی ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی مخلوق اللہ کی ارادہ اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔
اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تمہارا نام و نشان ختم کر دے گا، نئی مخلوق پیدا کیا، نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین غالب ہے، اللہ رب العالمین قاہر ہے، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، اللہ رب العالمین کن فیکون ذات ہے، اللہ رب العالمین اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، میدان محشر کا منظر پیش کیا کہ پورے انسانیت، چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے۔ برزو وہ ظاہر ہوں گے، تابعین بھی متبعین بھی، ضعیف کمزور بھی طاقتور بھی، عابد بھی اور معبودان باطلہ بھی، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اس وقت تو دنیا میں کچھ کمزور ہے، کچھ اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں، خان کہتے ہیں، نواب کہتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، دوسرے کو کارکن کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا جا، کارکنوں کو بھی، لیڈروں کو بھی، چودھریوں کو بھی، خوانین کو بھی، نوابوں کو بھی، اور ان کے ماتحت قبیلے کو بھی، ضعیف لوگوں کو بھی، طاقتور اور سردار اور لیڈروں کو بھی۔ پھر ہوگا کیا؟ جب ان میں دین نہیں ہوگی، دینداری نہیں ہوگی، ایمان کی دولت مالا مال نہیں ہوں گے، تو کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہ متبوعین جو تابعدار لوگ ہیں، جو تابعدار فرمان بردار تھے دنیا میں، اللہ کے بجائے، خالق کے بجائے مخلوق کے متبع تھے، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابعدار تھے، اور آپ لوگ جو کچھ کہتے تھے ہم مان لیتے تھے، تمہارے کہنے کے مطابق تو ہم نے عمل کیا، ہم نے انبیاء علیہ السلام کے بات پر یقین نہیں کیا۔ اب ذرا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تمہارے بس اور طاقت میں ہے؟ تو پھر یہ سردار، نواب، چودھری جن کے اندر دین نہیں ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ آج ہم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے تو ہمیں وہ بھی بتا دیجئے۔ اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان عذاب ہی عذاب ہے، عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ سواء علینا اجزعنا ہم صبرنا ما لنا من محیص، اب ہم اپنے پریشانی ظاہر کرے، اپنی پریشانی کو چھپائے، جزا فضا کرے، فریاد کرے یا صبر کرے، ہمیں نجات کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ آج ہم دونوں طبقے، تابعین اور متبوعین دونوں، جس نے بھی اللہ کے بغیر غیر کے اتباع کی ہے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کی ہے، دونوں عذاب میں ہوں گے اور دردناک عذاب میں ہوں گے۔ نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی فدیہ ہوگا، اور نہ کوئی فدیہ کارآمد ثابت ہوگی۔ لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ سورہ مومن میں ہے کہ ضعیف بڑوں کو، چودھریوں کو، لیڈروں کو جواب دیں گے کہ انا کل فیہا قد حکم بین العباد، بلا شبہ ہم سب نے اسی میں رہنا ہے، بلا شبہ اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے۔
فرما دیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ جو بے دین، بے ایمان، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ لیڈر، وہ نواب خان جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے، جن کے لوگ بے دینی میں ناجائز طریقے سے اتباع کرتے تھے، وہ تابعین اور متبوعین دونوں ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ تابعین متبوعین دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہے، خان ہے، نواب ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، نواب ہے، سردار ہے، کوئی بھی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کے بات ماننا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، یہی تباہی کی سبب ہے۔ بربادی دنیا کے اور آخرت کے یہ ہے کہ ہم مخلوق کی اتباع کریں اور خالق کی اتباع چھوڑ دیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تعلیمات کو پاؤ تلے روندے، اور ہم غیروں کے طریقوں کو اپنائیں۔ تباہی بربادی کا جو مین علت ہے وہ یہ ہے، اور یہ بے دینی ہے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کے کامیابی اپنے دین میں رکھے ہے، بے دینی میں نہیں رکھے ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ دین ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔